السلام علیکم۔ اسلامک انفو چینل پر خوش آمدید۔ ہمارے چینل اسلامک انفو کو سبسکرائب کریں اور اسلامی واقعات سے آگاہ ہوتے رہیں۔ ناظرین، آج جو واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں وہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا تھا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دل نشین آواز، اپنے رفتار و کردار اور بہترین اخلاق کے ذریعے لوگوں کو توحید اور خدا کی عبادت کی طرف بلاتے تھے، تو وہ لوگ جن کی فطرت پاک تھی اور جو خدائے حقیقی کی تلاش میں تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور خدا پرست بن گئے۔ لیکن جو دین کے دشمن اور بت پرست تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانی اور وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ کسی طرح سے آپ کی آواز کو دبا دیا جائے اور توحید کی اس شمع کو بجھا دیا جائے۔ وہ ہمیشہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو جھٹلاتے، ان کے بارے میں افواہیں پھیلاتے اور مسلمان و دیندار لوگوں کے حوصلے اور جذبے کو پست کرنے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ وہ ہر جگہ یہی کہتے تھے کہ وہ خدا کا رسول نہیں ہے، وہ غیب کی باتوں کو نہیں جانتا، کیونکہ اگر جانتا تو ضرور بیان کرتا۔ مشرکین اور بت پرستوں نے ایک گروہ کو نجران بھیجا تاکہ وہاں جا کر یہودی علماء سے کچھ سوالات معلوم کریں اور پھر اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر پوچھیں تاکہ وہ ان کا جواب نہ دے سکیں۔ چنانچہ وہ لوگ سوال پوچھ کر مکے واپس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب سے کہا کہ تمہارے بھتیجے کا کہنا ہے کہ خدا کی طرف سے اس پر وحی نازل ہوتی ہے، ہم کچھ سوالات لے کر آئے ہیں، اگر اس نے صحیح جواب دے دیا تو ہم بھی اس کی تائید کریں گے اور اگر جواب نہ دے سکا تو پہلے کی طرح اس کو جھٹلائیں گے۔ چنانچہ ابو طالب نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تم جو کچھ پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ چنانچہ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوالات کیے، جن میں سے ایک سوال اصحاب کہف کے بارے میں تھا، جس کا جواب ہم یہاں بیان کرنے جا رہے ہیں۔ مشرکین کا سوال یہ تھا کہ وہ جوان جنہوں نے ظالم بادشاہ سے ڈر کر ایک غار میں پناہ لی تھی، ان کی داستان کیا ہے؟ چنانچہ اللہ نے اسی وقت سورہ کہف میں اس واقعے کو بیان کیا جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اصحاب کہف کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ملک روم کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ دقیانوس اپنے ظلم و ستم اور فوجی طاقت کے بلبوتے پر بہت بڑی سلطنت پر قابض ہو چکا تھا اور پھر اس نے اپنے لیے بہت ہی عالیشان محل بنوایا تھا۔ غرور و تکبر کے ساتھ تخت پر بیٹھا اس نے اپنے لیے کچھ وزیر اور کچھ محافظ بھی منتخب کیے اور پھر حکومت کرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد خدائی کا دعویٰ کرنے لگا اور اپنے دربار والوں اور دوسرے تمام لوگوں سے کہا کہ صرف اس کی اطاعت اور عبادت کی جائے اور جو بھی اس کے حکم کی مخالفت کرے گا اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ اسی طرح کچھ سال گزر گئے۔ ایک دن جب وہ غرور و تکبر میں مست اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی تیزی سے دوڑتا ہوا اس کی طرف آیا اور اسے خبر دی کہ بادشاہ سلامت، ابھی خبر ملی ہے کہ ایک لشکر تیزی سے ہماری طرف حملہ کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے اور سرحد پار کرنے والا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی دقیانوس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور ڈر کے مارے اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ یہ دیکھ کر اس کا وزیر اور دربار والے بھی تعجب میں پڑ گئے کہ ابھی تو اس کو خدائی کا دعویٰ کرتے دیکھا تھا، اب اسے کیا ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس کا ایک وزیر سوچنے لگا کہ دقیانوس بادشاہ دعویٰ تو خدا ہونے کا کرتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ تمام چیزیں اس کے قبضے میں ہیں، لیکن وہ خود بھی یقیناً دوسرے لوگوں کی طرح ایک عام آدمی ہے، کیونکہ وہ بھی کھانے اور پانی کا محتاج ہے، کبھی خوش ہوتا ہے تو کبھی ڈرتا ہے، کبھی جاگتا ہے تو کبھی سوتا ہے۔ یہ سب کام خدا کے تو ہرگز نہیں ہو سکتے اور یہ صفات خدا کے لیے یقیناً نامناسب ہے۔ کچھ دن بعد اس وزیر کے کچھ دوست اس سے ملنے اس کے گھر آئے اور بادشاہ دقیانوس کے خدا ہونے کے سلسلے میں باتیں ہونے لگیں۔ تو وزیر نے اپنے دوستوں سے کہا کہ دوستو، بہت دنوں سے میں اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کر رہا ہوں، گویا میرا بیدار ضمیر مجھ سے باتیں کر رہا ہے یا فطرت مجھے نور اور روشنی کی طرف لے جا رہی ہے۔ اس حالت نے میرے اوپر اتنا اثر کیا ہے کہ نہ کچھ کھایا جاتا ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ تو دوستوں نے پوچھا کہ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے، ہمیں بھی تو بتاؤ۔ تو اس پر وزیر نے جواب دیا کہ جب میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں اور اس کائنات کی وسعت اور عظمت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان چاند، سورج اور ستاروں کو کس نے پیدا کیا ہے۔ جب میں زمین اور دوسری مخلوقات کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ یہ سب کیسے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ پہاڑ، صحرا، ہریالی، دریا اور مختلف قسم کے جانور کس نے بنائے ہیں۔ خود یہ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے اور پھر کیسے بڑا ہو جاتا ہے، خود ہم کو کس نے پیدا کیا ہے۔
تو دوستوں نے پوچھا کہ پھر تم کس نتیجے پر پہنچے ہو؟ تو اس پر وزیر نے جواب دیا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بادشاہ دقیانوس ایک کمزور اور ناتواں مخلوق ہے۔ وہ صرف خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، ورنہ حقیقی خدا تو وہ ہے جو حکیم، عالم اور اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ چنانچہ وزیر کے دوستوں نے بھی اس کی باتوں پر غور کیا اور پھر سب نے اس کی تائید کی، اور پھر سب نے مل کر یہ طے کیا کہ بادشاہ دقیانوس کے شر سے بچنے کے لیے انہیں اس شہر سے نکلنا ہوگا، اور آخر کار پورے ارادے کے ساتھ شہر سے باہر نکلے اور ایک بیابان کی طرف چل دیے۔ راستے میں ان کو ایک چرواہا ملا، انہوں نے کچھ دیر اس کے پاس آرام کیا اور اس سے باتیں کرنے لگے۔ پھر جب وہ چلنے لگے تو چرواہا بھی ان کے ساتھ ہو لیا، اور چرواہے کا کتا بھی ساتھ آ گیا۔ تو انہوں نے چرواہے کو کہا کہ اس کتے کو اپنے ساتھ کیوں لا رہے ہو؟ یہ ہمارے لیے خطرہ پیدا کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے دشمن ہم سے باخبر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح کتے کو بھگائیں، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر چرواہے نے کہا کہ اسے آنے دو، ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری حفاظت کرے، یہ مجھ سے مانوس ہے اور میں اسے خاموش کر سکتا ہوں۔ چنانچہ صحراؤں پہاڑوں سے گزرتے ہوئے وہ ایک غار کے پاس پہنچے اور سوچا کہ اس غار میں چل کر آرام کر لیا جائے۔ سب لوگ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، تھکاوٹ کی وجہ سے انہیں فوراً نیند آ گئی اور کتا بھی غار کے کنارے سو گیا۔ یہ غار اتنا بڑا تھا اور اس کا دروازہ اس طرح کا تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو اس کی کرنیں سیدھی اس غار میں پڑتی تھیں، اور جب غروب ہوتا تھا تب بھی ایک بار اس میں چمکتا تھا۔ یہ با ایمان اور سالے جوان سالوں تک اسی طرح سوتے رہے۔ جب بیدار ہوئے تو سورج ڈوب رہا تھا، لہٰذا وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ فقط ایک دن سوئے ہیں۔ پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کتنا سوئے ہیں؟ تو اس پر ایک نے جواب دیا کہ ہم صرف ایک دن یا اس سے بھی کم سوئے ہیں۔ وہ سب بھوکے تھے اور انہیں کھانے کی ضرورت تھی، لہٰذا یہ طے پایا کہ ان میں سے ایک شخص بہت ہی احتیاط سے شہر جائے اور کھانے کے لیے کچھ لے کر آئے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص تیار ہوا اور غار سے باہر آیا۔ جب باہر آیا تو دیکھا کہ باہر کا پورا منظر بدل چکا ہے۔ پہاڑوں پر صرف چند سوکھے پیڑ دکھائی دے رہے تھے اور کچھ موجود نہ تھا۔ جس راستے سے وہ آئے تھے وہ بھی اسے عجیب سا لگا، اور شہر تو بالکل بدل چکا تھا۔ اسے بہت تعجب ہو رہا تھا اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا ہو گیا ہے۔ روٹی کی دکان پر گیا، چند روٹیاں اٹھائیں اور دکاندار کو وہ پیسے دیے جو اپنے ساتھ لایا تھا۔ تو دکاندار یہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، ارے یہ پیسے تو بہت پرانے ہیں، آج کے زمانے کے نہیں، تمہیں ضرور کوئی خزانہ ملا ہے۔ تو اس پر اس نوجوان شخص نے جواب دیا، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ پیسے میں نے چند دن پہلے اسی شہر سے لے کر گیا ہوں۔ تو اس پر اس دکاندار نے جواب دیا کہ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں ضرور کوئی خزانہ ملا ہے اور تم اسے چھپانا چاہتے ہو۔ چنانچہ ایک بھیڑ اکٹھی ہو گئی اور خبر جنگل کے آگ کی طرح پھیلی، یہاں تک کہ بادشاہ کے کانوں تک جا پہنچی۔ چنانچہ اس نوجوان شخص کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا گیا تاکہ اس سے پوچھ تاچھ کی جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس شخص سے پوچھا، کیا تم کو کوئی خزانہ ملا ہے؟ تو اس نوجوان شخص نے جواب دیا، نہیں، مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا ہے۔ میں جب اس شہر سے نکلا تھا تو لوگ مجبور تھے کہ بادشاہ دقیانوس کی حکومت تھی جو ظالم تھا، اور لوگ اس کی عبادت اور پرستش پر مجبور تھے، اور جب میں واپس شہر آیا ہوں تو سب کچھ بدلا ہوا ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر اس نوجوان شخص کو کہا کہ یہ کہانی شاید تم نے اس لیے گھڑی ہے تاکہ تم ہمیں بیوقوف بنا سکو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارے پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو خزانہ ملے تو اس کا 5واں حصہ اس سے لے لیا جائے اور باقی اسی کے حوالے کر دیا جائے؟ تو اس پر نوجوان شخص کہنے لگا کہ آخر آپ لوگ میری بات کیوں نہیں مان رہے؟ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں اور جو کچھ کہہ رہا ہوں حقیقت ہے۔ تو بادشاہ نے اس نوجوان شخص سے پوچھا، کیا اس شہر میں تمہارا گھر بھی ہے؟ تو اس پر نوجوان شخص نے جواب دیا، جی ہاں، میرا گھر بھی ہے، آئیے میں آپ سب کو اپنا گھر دکھاتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ اور کچھ دوسرے لوگ اس نوجوان شخص کے ساتھ ہو لیے تاکہ دیکھیں کہ کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ چنانچہ نوجوان شخص ان کو ایک گھر کے باہر لے گیا اور کہا کہ یہ میرا گھر ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو ایک بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون اور کیا کام ہے؟ تو اس پر بادشاہ نے سارا قصہ اس بوڑھے آدمی کو سنایا اور کہا کہ اس نوجوان شخص کا کہنا ہے کہ یہ گھر اس کا ہے اور اس کی کہانی بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ تو بوڑھے نے اس نوجوان شخص سے پوچھا کہ اسے اپنا نام بتائے اور گھر کی کچھ نشانیاں بتائے۔ تو چنانچہ اس نوجوان شخص نے اپنا نام اور گھر کی کچھ نشانیاں بتائیں تو وہ بوڑھا اس جوان کے قدموں میں گر پڑا اور اس کے ہاتھوں کو چومنے لگا اور پھر کہا کہ جو نام تم نے بتایا ہے وہ تو میرے دادا جان کا نام ہے۔ پھر وہ بوڑھا شخص بادشاہ سے مخاطب ہوا اور بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ سب وہ با ایمان جوان تھے جو ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت سے بھاگ کر شہر سے باہر چلے گئے تھے، اور یہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔
چنانچہ بادشاہ اور دوسرے لوگ بھی اس نوجوان کا احترام کرنے لگے اور پھر یہ طے پایا کہ غار میں چلا جائے تاکہ دوسرے نوجوانوں کا بھی دیدار کیا جائے۔ چنانچہ سب لوگ غار کی طرف چل پڑے۔ جب غار کے قریب پہنچے تو اس نوجوان نے کہا کہ ابھی آپ لوگ یہی ٹھہر جائیں تاکہ میں اپنے دوستوں کو ساری بات بتا دوں، کیونکہ ان کو نہیں معلوم کہ وہ کتنا سوئے ہیں۔ اگر وہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو یہی سمجھیں گے کہ دقیانوس کی فوج ہمیں گرفتار کرنے آئی ہے۔ چنانچہ وہ نوجوان اپنے دوستوں کے پاس گیا اور کہا، دوستو کیا آپ جانتے ہو کہ ہم کتنا سوئے ہیں؟ تو دوستوں نے کہا کہ بتا تو دیا، ہم ایک دن بلکہ اس سے بھی کم سوئے ہیں۔ تو نوجوان نے دوستوں سے کہا، نہیں دوستو، ہم لوگ پورے 309 سال تک سوئے ہیں۔ دقیانوس بادشاہ بہت سالوں پہلے مر چکا ہے اور اس کے بعد اللہ نے ایک پیغمبر بھیجا جس کا نام عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے۔ خدا کے حکم سے وہ پیغمبر بھی آسمان پر چلے گئے ہیں اور اس وقت کا بادشاہ اور لوگ سب اسی پیغمبر کے ماننے والے ہیں اور سب لوگ آپ کے دیدار کے منتظر ہیں۔ اس کے دوست تعجب سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا یہ چاہتے ہو کہ ہم لوگوں کے لیے عبرت بنیں؟ پھر کیا کیا جائے؟ آؤ سب خدا سے دعا کرتے ہیں کہ دوبارہ ہم کو اسی طرح اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ چنانچہ خدا نے ان کی دعا قبول کر لی اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ جب بہت دیر ہو گئی اور وہ باہر نہ نکلے تو بادشاہ اور اس کے سپاہی غار کے اندر آئے کہ دیکھا جائے کہ کیا معاملہ ہے۔ تو دیکھا کہ سب کے سب اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس غار کو ایک عبادت گاہ کی شکل میں دے دیا جائے تاکہ قیامت تک کے لیے یہ یادگار رہے۔ تو ناظرین، یہ تھا اصحاب کہف کا واقعہ جو یقیناً ہمارے لیے عبرت کا باعث ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کرے۔ السلام علیکم۔